بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے کبیر کے کنارے ڈلی عمر کا ایک شخص اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس شہرہ پر سفر کر رہا تھا جو کرتبہ سے باجہ شہر کی طرف جاتی تھی۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے جا رہا تھا، شاید اسے کہیں پہنچنے کی جلدی تھی۔ منزل پر منزل مارتے ہوئے آخر وہ سوار باجہ شہر میں داخل ہوا۔ باجہ شہر میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا شخص اس کے سامنے آیا، اس کے قریب اس نے اپنے گھوڑے کو روکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔ یہاں باجہ شہر میں یمانی قبیلے کے سردار ابو الصبا کا ایک بھائی رہتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو اس سے ملنے کے لیے مجھے کس طرف جانا چاہیے؟ وہ شخص بڑے غور سے اور کسی قدر مشکوک انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا، یہاں تک کہ اس سوار نے اسے مخاطب کیا، فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ابو الصبا کو دھوکے اور فریب سے کرتبہ بلا کر عبد الرحمن بن معاویہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے عزیز و اقارب اب لوگوں سے ملتے ہوئے احتیاط برتتے ہیں۔ فکرمند نہ ہو، میں اس کا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ اس پر وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا، اگر تم اس شہر میں اجنبی ہو اور عمر بن طالوت سے ملنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ، اس لیے کہ میں اس کے عزیزوں میں سے ہوں۔ ویسے وہ کسی سے نہیں ملتا، آگے تمہاری قسمت۔ وہ گھڑ سوار چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ آگے جا کر اس شخص نے ایک حویلی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، عمر بن طالوت کی یہ حویلی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب بھی اس سے ملنے کے لیے کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے خدام کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں، وہ یہاں سے کہیں جا چکا ہے۔ گزشتہ ایک جنگ میں شکست کھانے کے بعد یہ لوگ بڑی احتیاط برتتے ہیں۔ یاد رہے کہ عبد الرحمن بن معاویہ نے ابو الصبا کو قتل کیا تھا، تو ابو الصبا کے دو چچا زاد بھائیوں یعنی عبد الغفار بن حمید اور عمر بن طالوت نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر، جن میں حیات بن ملابس سر فہرست تھا، عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی، جس کے نتیجے میں اس جنگ میں عبد الرحمن بن معاویہ کامیاب رہا۔ حیات بن ملابس مارا گیا، عبد الغفار بن حمید سمندر پار کر کے مشرق کی طرف چلا گیا، لیکن عمر بن طالوت آئندہ فرمانبردار اور مطیع رہنے کا وعدہ کر کے گوشہ گیری اختیار کر گیا تھا۔ بہرحال وہ گھڑ سوار عمر بن طالوت کی حویلی کے سامنے رکا، گھوڑے سے اترا، کچھ سوچا، حویلی کے دروازے پر اس نے دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا ڈلی ہوئی عمر کے ایک شخص نے دروازہ کھولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گھڑ سوار نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، میرا نام محمد بن عبدون ہے، کرتبہ سے آیا ہوں۔ عمر بن طالوت سے انتہائی ضروری کام ہے، یہ مت کہنا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ گھر پر ہیں۔ واپس جا کر عمر بن طالوت سے کہنا کہ ایک شخص محمد بن عبدون اس کے حویلی کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس کو یہ بھی بتانا کہ اندلس کا سابق حکمران عبد الرحمن بن یوسف اس کا بہنوئی تھا۔ دروازہ کھولنے والے نے لمحہ بھر کے لیے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ یہیں رکیں، میں پہلے اپنے آقا کو اطلاع کرتا ہوں، اگر اس نے اجازت دی تو میں آپ کو اندر آنے دوں گا۔ ان الفاظ پر محمد بن عبدون کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اپنے گھوڑے کی باک پکڑ کر وہ وہیں کھڑا رہا جبکہ دروازہ کھولنے والا واپس چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، خوشگوار لہجے میں کہنے لگا، آپ اندر آ جائیں، آقا نے آپ کو طلب کیا ہے، وہ آپ سے ملنا پسند کریں گے۔ وہ سوار جس کا نام محمد بن عبدون تھا، جب اپنے گھوڑے کی باغ تامے اندر داخل ہوا تو دروازہ کھولنے والے نے پہلے دروازہ بند کیا، پھر آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باغ لے کر کہنے لگا، آپ ذرا رکیں، میں آپ کے گھوڑے کو استبل میں باندھ کر پھر آپ کو اندر لے جاتا ہوں۔ محمد بن عبدون وہاں رک گیا۔ وہ شخص استبل میں اس کا گھوڑا باندھ کر لوٹا، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے دیوان خانے میں داخل ہوا۔ دیوان خانے میں اس وقت عمر بن طالوت اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ محمد بن عبدون جب اس کمرے میں داخل ہوا تو حویلی کا خادم وہاں سے چلا گیا تھا۔ عمر بن طالوت نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا، اپنے قریب بٹھایا، پھر کہنے لگا، ابن عبدون، اس سے پہلے کبھی میری تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں نے تمہارا نام سنا ہے۔ اندلس کا سابق حکمران عبد الرحمن بن یوسف ہمارے لیے بڑا محترم اور عزت والا تھا، اگر وہ تمہارا بہنوئی تھا تو کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ محمد بن عبدون کچھ دیر سوچتا رہا، پھر عمر بن طالوت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن طالوت، آپ جانتے ہیں میرے بہنوئی اور اندلس کے سابق حکمران یوسف بن عبد الرحمن کے صرف دو قریبی عزیز بچے ہیں جو اس وقت کرتبہ کے زندان میں ہیں۔ ایک یوسف بن عبد الرحمن کا داماد جس کا نام عبد الرحمن بن حبیب ہے، اور اس کا بیٹا جس کا نام ابو الاسود ہے۔ اس موقع پر عمر بن طالوت نے بڑے غور سے محمد بن عبدون کی طرف دیکھا، کہنے لگا، میں ان دونوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، کہو تم ان دونوں سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر محمد بن عبدون بولا اور کہنے لگا، ابن طالوت، تم جانتے ہو
عبد الرحمن بن حبیب جو یوسف بن عبد الرحمن کا داماد ہے، جبکہ ابو الاسود میرا بھانجا ہے اور یوسف بن عبد الرحمن کا بیٹا بھی ہے، دونوں زندان میں ہیں، میں ان کی رہائی چاہتا ہوں اور یہ آپ کی وساطت سے ممکن ہے۔ عمر بن طالوت نے چونک کر محمد بن عبدون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابن عبدون، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان دونوں کی رہائی میری وجہ سے کیسے ممکن ہے؟ ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ ان دونوں کی رہائی کیسے ممکن ہے، تب میں ان کی رہائی کا سامان ضرور کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ سارا معاملہ راز میں رہنا چاہیے۔ اگر میری وجہ سے ان کی رہائی ہو سکتی ہے تو میرا نام نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ میں گوشاگیری اختیار کر چکا ہوں اور یہ کام عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر اسے خبر ہو گئی کہ عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود کو زندان سے نکال کر باہر لانے میں میرا ہاتھ ہے تو یاد رکھنا وہ میری گردن کاٹنے سے گریز نہیں کرے گا۔ عمر بن طالوت جب خاموش ہوا تو محمد بن عبدون اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن طالوت، آپ کرتبہ کے ایک رئیس امیر سلمہ کو جانتے ہیں؟ عمر بن طالوت نے پہلے چونکنے کے انداز میں محمد بن عبدون کی طرف دیکھا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کی لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، ابن عبدون، تفصیل بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ امیر سلمہ میرے بہترین دوستوں یا یوں جانو میرے جانثاروں میں سے ہے، میرے لیے بھائی جیسا ہے، کیا اس معاملے میں وہ تم لوگوں کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ جواب میں ابن عبدون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ صحیح سمت پہنچ چکے ہیں۔ دراصل ان دنوں جو زندان کا داروغہ ہے وہ امیر سلمہ کی عزیزوں میں سے ہے، اور یوں جانیں کہ امیر سلمہ کی اس قدر عزت کرتا ہے جس طرح ایک خادم اپنے آقا کی کرتا ہے۔ جہاں تک امیر سلمہ کا تعلق ہے تو اس سے متعلق میں یہ کہوں کہ وہ ان دنوں عبد الرحمن بن معاویہ سے انتہا درجے قریب ہے۔ اس نے نہ جانے امیر عبد الرحمن بن معاویہ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے کہ ہر معاملے میں وہ امیر سلمہ پر اعتماد کرتا ہے اور ہر معاملے میں اس سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک نامہ امیر سلمہ کے نام لکھ دیں اور اس سے کہیں کہ اپنے عزیز اور زندان کے داروغہ سے کہے کہ عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود کو زندان سے رہائی دلا دے۔ عمر بن طالوت چونک سا پڑا تھا، کہنے لگا، یوں اور اس طرح کیسے ممکن ہے؟ اگر سلمہ ایسا کرتا ہے تو کیا عبد الرحمن بن معاویہ اس کے خلاف گرفت نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس معاملے پر اسے باس پرس نہیں کرے گا؟ جواب میں عبدون نے ایک لمبا سانس لیا، کہنے لگا، نہیں، کوئی گرفت نہیں کرے گا، اس لیے کہ گزشتہ کئی ماہ سے عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود دونوں نے زندان کے اندر یہ ظاہر کر رکھا ہے کہ زندان کے اندر جو ان کی مار کوٹائی ہوتی رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس بنا پر گزشتہ کئی ماہ سے وہ لگاتار اندھے بنے ہوئے ہیں اور اندھوں ہی کی حیثیت سے زندان میں دن گزار رہے ہیں، اور اندھے شخص کے لیے جانتے ہو امیر سلمہ اگر سفارش کر دے اور زندان کا داروغہ رہا کر دے تو کوئی حرف گیری نہیں ہوگی، اس لیے کہ داروغہ ایسا کر سکتا ہے۔ جواب میں عمر بن طالوت تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ابن عبدون، تمہارا کہنا درست ہے، رہا تو کر سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ مسائل بھی بات کے دور میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ چونکنے کے انداز میں ابن عبدون نے ابن طالوت کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کیسے مسائل؟ ابن طالوت نے ایک لمبا سانس لیا، پھر وہ کہہ رہا تھا، امیر سلمہ کے کہنے پر اگر اس کا رشتہ دار زندان کا داروغہ عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود کو زندان سے رہا کر دیتا ہے اور زندان سے نکلنے کے بعد وہ کرتبہ میں یا کسی اور شہر میں رہائش اختیار کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب یہ بیت کھلے گا کہ وہ دونوں اندھے نہیں ہیں بلکہ اندھے بنے ہوئے تھے، ایسا انہوں نے زندان سے رہائی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو سوچو امیر سلمہ کی عبد الرحمن بن معاویہ کی نگاہوں میں کیا اوقت رہے گی؟ کیا وہ امیر سلمہ اور زندان کے داروغہ کے خلاف حرکت میں نہیں آئے گا؟ تھکے تھکے انداز میں ابن عبدون نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگا، طالوت، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ زندان سے نکلنے کے بعد عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود دونوں کرتبہ میں نہیں رہیں گے، شمال کا رخ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اب تک شمال کے ان حاکموں نے عبد الرحمن بن معاویہ کی اطاعت قبول نہیں کی ہے جو یوسف بن عبد الرحمن کے وفادار ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے دو بڑے اہم ہیں، ایک سلیمان بن یقطان اور دوسرا جرندہ، اور سرکتہ شہر کا حاکم حسین بن یحییٰ ہیں۔ میں آپ پر انکشاف کر دوں کہ یہ دونوں والی یوسف بن عبد الرحمن کے انتہا درجے کے وفادار ہیں۔ زندان سے نکلنے کے بعد عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود دونوں برسلونہ کی طرف جائیں گے، سلیمان بن یقطان کے پاس جا کر قیام کریں گے۔ وہاں قیام کے دوران سلیمان بن یقطان اور حسین بن یحییٰ دونوں نے مل کر عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود کو یقین دلایا کہ وہ ان کی کوئی ہوئی حکومت اندلس میں انہیں دوبارہ دلا سکتے ہیں، تب وہ کارروائی کریں گے، ورنہ اپنی ساری زندگی گمنامی اور گوشہ گیری میں گزار دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابن عبدون رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ ابن طالوت کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ جانتے ہیں سلیمان بن یقطان اور حسین بن یحییٰ دونوں یوسف بن عبد الرحمن کے وفادار رہے ہیں، اور آپ دونوں کو اچھی طرح ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں۔
اگر انہوں نے اجازت دی تب عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ آپ اس سلسلے میں بالکل مطمئن رہیں، کسی بھی جگہ کوئی بھی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی جس کی وجہ سے آپ کی ذات پر حرف گیری ہو۔ جواب میں عمر بن طالوت کچھ دیر خاموش رہا، سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ابن عبدون، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میری وجہ سے اندلس کے سابق حکمران یوسف بن عبد الرحمن کا داماد عبد الرحمن بن حبیب اور اس کا بیٹا ابو الاسود زندان سے رہا ہو سکتے ہیں تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ ابن طالوت رکا، دم لیا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، سنو، تم لمبا سفر طے کر کے میرے پاس آئے ہو، میں جانتا ہوں اس سلسلے میں تمہیں بڑی جلدی ہوگی۔ ابن طالوت اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ ابن عبدون بول پڑا، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، تھکا ہارا ہوں اور آرام کی ضرورت ہے۔ یقیناً ایسا ہے، لیکن جو کام میں نے اپنے ذمہ لیا ہے اس میں رکاوٹ کا کوئی مقام نہیں، اس لیے کہ عبد الرحمن بن معاویہ شقنا کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے تلتلیہ کی طرف گیا ہوا ہے۔ اس کا دستراس بدر اس کے ساتھ ہے، اور جس شخص سے ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے یعنی یوسف بن بخت، وہ بھی کرتبہ میں نہیں ہے، کیونکہ شمال کے عیسائیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ترک تازی و تباہی و بربادی کا کھیل رکھا ہے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یوسف بن بخت گیا ہوا ہے۔ لہٰذا کرتبہ ان دنوں عبد الرحمن بن معاویہ، یوسف اور بدر سے خالی ہے، اور انہی سے زیادہ خطرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی غیر موجودگی میں عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود دونوں زندان سے نجات پانے کے بعد بحفاظت بارسلونا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ابن عبدون جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے ابن طالوت کہنے لگا، میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن حبیب اور ابو الاسود کو زندان سے نکالنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ آنے والی شب میری حویلی میں قیام و آرام کرو، تمہارا تھکا ہارا گھوڑا بھی سستا لے گا۔ میں آج رات ہی امیر سلمہ کے نام خط لکھ دوں گا، تم کل صبح سویرے خط لے کر یہاں سے کوچ کر جانا، پھر میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک رات تو کم از کم تمہاری میزبانی کروں، اس لیے کہ تم اندلس کے سابق حکمران یوسف بن عبد الرحمن کے عزیزوں میں سے ہو، اور وہ ہمارے لیے بڑی اہم شخصیت تھا اور ہمارا خیال بھی رکھتا تھا۔ ابن عبدون نے عمر بن طالوت کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ابن طالوت نے اپنے خادم سے قلم، دوات اور کاغذ منگوایا۔ جس طرح ابن عبدون نے چاہا تھا اس طرح اس نے ایک خط کرتبہ کی امیر سلمہ کے نام لکھ دیا۔ خط لکھ کر اس نے تہہ کیا، پھر ابن عبدون کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ابن عبدون، یہ خط تو تم سنبھال لو، اب تھوڑی دیر بیٹھو، میں حاضر ہوتا ہوں اور تمہارے کھانے و آرام و قیام کا انتظام کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی عمر بن طالوت وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس طرح محمد بن عبدون نے ایک رات باجہ شہر میں عمر بن طالوت کے پاس گزاری۔ اگلے روز امیر سلمہ کے نام کا خط لے کر وہ کرتبہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ دونوں اپنے لشکر کو لے کر شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے جب دریائے ابرا اور دریائے دویرہ کی درمیانی وادی میں پہنچے، تب شمال کی عیسائی ریاست کا حکمران ترویلا اور فرانس کے شہنشاہ شارلمان کا بھتیجا رولینڈ اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک کھڑے ہوئے تھا۔ ترویلا اور رولینڈ کے لشکر کا پڑاؤ تو کہیں اور تھا، لیکن وہاں سے اٹھ کر انہوں نے دریائے ابرا اور دریائے دویرہ کی درمیانی وادیوں کے اندر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں جب راہ روک کھڑے ہوئے تب یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ نے بھی لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ لشکر کے اندر جو عورتیں اور لشکریوں کے جو اہل خانہ تھے لشکر کے پیچھے کچھ دستوں کی حفاظت میں رکھا گیا، باقی لشکر کی صفیں دشمن سے ٹکرانے کے لیے درست کی جانے لگی تھی۔ رولینڈ اور ترویلا نے جب اندازہ لگایا کہ ان کے سامنے جو مسلمانوں کا لشکر آیا ہے تعداد میں وہ ہم سے کہیں کم ہے، تب انہوں نے مسلمانوں پر پہلے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ دیر تک ترویلا اور رولینڈ کے لشکر میں ہولناک آوازوں کے ساتھ بڑے بڑے طبل بجتے رہے۔ اس دوران یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ بھی اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کی تنظیم کو آخری شکل دے چکے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترویلا اور رولینڈ اپنی لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ نے پہلے اپنی لشکریوں کے ساتھ تکبیریں بلند کی، پھر وہ بھی ترویلا اور رولینڈ کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ دریائے ابرا اور دریائے دویرہ کی درمیانی وادیوں میں مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ نے ترویلا اور رولینڈ کو بدترین شکست دی، اور وہ شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ نے بھاگتے دشمن کا تعاقب کیا، بلکہ دشمن کو میدان جنگ میں بدترین شکست دینے پر ہی اکتفا کیا۔ ان کے لشکری چونکہ لمبے سفر کے باعث تھکے ہارے تھے، اس کے باوجود وہ دشمن کے مقابلے میں فتح مند رہے تھے، لہٰذا یوسف بن بخت نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ وہاں قیام کر کے نہ صرف یہ کہ جنگ میں زخمی ہونے والوں کی تیمارداری کرنا چاہتا تھا،
بلکہ اپنے لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع بھی فراہم کرنا چاہتا تھا۔ جس وقت لشکری یوسف بن بخت کے حکم پر وہاں خیمہ زن ہو رہے تھے، تمام بن علقمہ یوسف بن بخت کے قریب آیا، اس کے ساتھ کچھ چھوٹے سالار بھی تھے۔ پھر ابن علقمہ یوسف بن بخت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن بخت میرے بھائی، ہماری اور ہمارے سارے لشکریوں کی خوش قسمتی کہ ہم نے ان وادیوں میں تو دشمن کو بدترین شکست دے دی ہے۔ آپ نے دشمن کا تعاقب نہ کر کے ایک احسن قدم اٹھایا ہے، اس لیے کہ دشمن کا پڑاؤ یہاں نہیں ہے، اس نے کسی اور جگہ پر پڑاؤ کر رکھا ہے اور وہیں سے اٹھ کر یہ ہمارے مقابلے پر آئے ہیں، اور پھر ہم نے ابھی تک ان وادیوں کا جائزہ نہیں لیا، لہذا تعاقب کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تمام بن علقمہ رکا، پھر بڑے غور سے یوسف بن بخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب دشمن کو شکست دینے کے بعد آپ کا کیا لایا عمل ہوگا؟ تمام بن علقمہ جب تک بولتا رہا، یوسف بن بخت بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب ابن بخت اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تم جانتے ہو لشکری تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ لشکر یہاں خیمہ زن ہوگا، لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، زخمیوں کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں لشکر کم از کم 2 دن یہاں قیام کرے، آرام کرے اور سستا لے۔ اس دوران آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے کچھ مخبر ادھر ادھر پھیلا دیں گے تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ اس کے بعد ترویلا اور رولینڈ سے نمٹنے کے لیے ہم یہاں سے کوچ کریں گے اور ان کے خلاف اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ یوسف بن بخت جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے خوشی کے اظہار میں تمام بن علقمہ کہہ رہا تھا، امیر، آپ سے ایک اچھی خبر بھی کہتا ہوں۔ جس وقت دشمن سے جنگ شروع کرنے کے لیے گئے تھے اس وقت ہمارے پڑاؤ میں بھی ایک انقلاب رونما ہوا تھا۔ ان ساری عورتوں نے جو ہمارے پڑاؤ میں ہیں اپنے آپ کو مسلح کر لیا تھا اور ایک جگہ جمع ہو گئی تھی، اور ان کی کمانداری ہماری بہن نشار کر رہی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جنگ کے میدان میں ہمارے لشکر میں دشمن کے مقابلے میں جس جگہ بھی کمزوری کے آثار پیدا ہوئے، مسلح عورتیں اس وقت لپک کر دشمن سے نبرد آزما ہو جائیں گی اور اپنے لشکر کی بھرپور مدد کریں گی۔ لیکن خداوند قدوس کی مہربانی سے ہم پر ایسا کوئی موقع آیا ہی نہیں۔ میں اپنی عورتوں کے ان جذبے اور ان کی اس جرأت مندی کو سلام کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد تمام بن علقمہ رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر، ان عورتوں کی دوسری اچھی بات یہ ہے، ہمارے کہنے سے پہلے ہی وہ بڑی تندی سے زخموں کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر یوسف بن بخت کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، چلو ان عورتوں کی کارگزاری دیکھتے ہیں اور انہیں ان کی اس جرأت مندی پر شاباش بھی دینی چاہیے۔ تمام بن علقمہ اور دیگر چھوٹے سالاروں نے یوسف بن بخت کی تجویز سے اتفاق کیا تھا، پھر سب لشکرگاہ کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے تھے۔ وہاں سارے زخمیوں کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا تھا۔ لشکر میں جس قدر طبیب تھے وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے تھے اور لشکر میں شامل عورتیں مرہم پٹی کرنے میں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ ساری عورتیں بڑی تندی سے ادھر ادھر بھاگ کر کام کر رہی تھیں، جبکہ نشار اور تمام بن علقمہ کی بیوی دونوں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کی نگرانی بھی کرتی جا رہی تھی۔ یوسف بن بخت، تمام بن علقمہ اور دوسرے سالار جب وہاں پہنچے تو ایک معمر خاتون ایک زخمی کی مرہم پٹی سے فارغ ہوئی تھی۔ یوسف بن بخت کے قریب آئی اور بڑی محبت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، میں سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی اس شاندار فتح پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وہ خاتون یہیں تک کہنے پائی تھی کہ نشار ابن علقمہ کی بیوی اور لشکر میں شامل دوسری عورتیں ان کے گرد جمع ہو گئی تھیں، انہیں مبارکباد دینے لگی تھی۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تب وہ معمر خاتون جو پہلے یوسف بن بخت سے مخاطب ہوئی تھی پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، جس طرح آپ اور تمام بن علقمہ اپنے لشکر کی کمانداری کر رہے ہیں اس طرح آپ دونوں کی بیویاں بھی لشکر میں شامل ساری عورتوں کی کمانداری کر رہی ہیں۔ دیکھیں ہماری کارگزاری، ہم نے تقریباً سارے ہی زخمیوں کی مرہم پٹی کر دی ہے۔ اس موقع پر نشار نے ایک محبت بری نگاہ یوسف بن بخت پر ڈالی، پھر معمر خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم عورتوں کی کمانداری نہیں کرنا چاہتی، ہم تو آپ جیسی بزرگ خاتون کے ساتھ ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے ایک کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی عمر کی وہ خاتون نشار کے ان الفاظ سے ایسی خوش ہوئی کہ پہلے اس نے غور سے یوسف بن بخت کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھی، نشار کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی پر کئی بوسے دیے، پھر کہنے لگی، بیٹی، لشکر کے امیر کی بیوی کی حیثیت سے تمہارے منہ سے یہ الفاظ سن کر یوں جانو میری خوشی، میرے اطمینان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر تمہاری طرح ساری ہی عورتیں اس طرح ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی۔ اس معمر خاتون کے ان الفاظ پر یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ مسکرا رہے تھے۔
پھر نشار کی طرف دیکھتے ہوئے یوسف بن بخت کہنے لگا، آپ لوگ اپنے کام کی تکمیل کریں، ہر زخمی کی بہترین مرہم پٹی ہونی چاہیے۔ میں اور تمام بن علقمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور لشکر کے لیے تیار ہونے والے کانے کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بن بخت اور تمام بن علقمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔